بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت نحو مضمون مطالعہ پاکستان اور لیکچر نمبر 5 چیپٹر نمبر 3 کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے دریاؤں کا نظام، گلیشیئر کے حوالے سے اور دوسرے خطوں کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے ٹاپک میں ہم پاکستان کی قدرتی نباتات کے متعلق پڑھتے ہیں کہ پاکستان کے ایسے قدرتی نباتات وہ کن کن علاقوں میں کس شکل میں پائے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے قدرتی نباتات میں تمام پودے، ایک چھوٹے سے گھاس سے لے کر ایک بڑے درخت تک جتنے بھی پودے ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں، وہ تمام کے تمام نباتات میں شامل ہیں۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ ہم کسی کو درخت، پودے، گھاس وغیرہ کہتے ہیں، وہ الگ الگ باتیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہے بلند پہاڑوں کے جنگلات۔ ایسے جنگلات جو نیچے علاقوں میں نہ ہو بلکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، انتہائی بلندی پر ہو، یہ کم درجہ حرارت میں نشو و نما پاتے ہیں، اور اگر موسم گرم ہو تو ان میں اکثر اوقات یہ خشک بھی پڑ جاتے ہیں اور اس کی نشو و نما کم ہوتی ہے۔ تو ایسے قسم کے جنگلات گلگت کے علاقوں میں، چترال کے علاقوں میں ایسے پائے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسرے نمبر پر پہاڑی مخروطی جنگلات۔ مخروطی جنگلات اسے اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو درخت پائے جاتے ہیں ان کی شکل ایک مخروط شکل کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ادھر واضح کرتا چلوں، وہ اس قسم کے درخت ہوتے ہیں، پائن ٹریز والے۔ اس قسم کے درخت ہوتے ہیں، اور ان کے سب سے زیادہ خصوصیات ایک یہ ہے کہ یہ ماحول کو صاف رکھنے میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے پتے، اس کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے ایسی کی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ ایسے جنگلات سوات، مری، ایبٹ آباد، کاغذ، ناران، نتیا گلی وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے بیلے کے جنگلات۔ بیلے کے جنگلات وہ جنگلات ہیں جو دریاؤں کے کنارے پر آپ کو سپیدے اور الائچی والے درختوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ آپ جب موٹر وے پر سفر کرتے ہیں پشاور کی طرف تو دریائے کابل کے کنارے بہت سارے الائچی کے درخت اور سپیدے کے درخت آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ راولپنڈی، اسلام آباد کی طرف سفر کرتے ہیں تو دریائے سندھ وہاں سے آیا ہوا ہے، اور سوابی کے علاقوں میں ان دریا کے کنارے کئی درخت ایسے آپ کو ملیں گے۔ اور یہ صرف ان دریا کے لیے، یہ صرف اگزامپل کے طور پر میں نے پیش کیے۔ اس طرح جتنے بھی دریا ہیں ایسے علاقوں پر یہ بیلے کے جنگلات وہ ہوتے ہیں۔ یہ پنجاب میں بھی ہو سکتے ہیں، کے پی کے علاقے میں بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک دو میں نے بیلے کے جنگلات کے حوالے سے اگزامپل دی۔ 4 نمبر پہ ساحلی جنگلات۔ یہ خصوصیات کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے ماہرین نے اسے کیٹیگری وائز کیا ہے۔ ساحلی جنگلات، ان علاقوں کے درخت ہمارے علاقوں کے درختوں جیسے تناور نہیں ہوتے، لمبے لمبے نہیں ہوتے، ان کی لکڑی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ اسے فرنیچر کے لیے استعمال کریں۔ اس کی اونچائی تقریباً
3 میٹر سے کچھ اوپر کے ہوتے ہیں، یا آلموسٹ وہ تقریباً 3 میٹر کی بلندی ان درختوں کی ہوتی ہے۔ اور یہ درخت یا نباتات نمکین پانی میں پرورش کر سکتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں اگر انہیں اگایا جائے تو یہ مرجھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یا اگر ہمارے علاقوں کے درخت وہاں پر لگائے جائے تو یہ خراب ہو جائیں گے۔ ہر علاقے کے اپنے اپنے آب و ہوا کی نوعیت کے اعتبار سے درخت ہوتے ہیں۔ تو ساحلی علاقوں کے جنگلات یہ وہ جنگلات ہیں۔ اس میں مکران، گوادر، کراچی، ٹٹا بدین وغیرہ کے علاقے یہ شامل ہے۔ 5 نمبر پہ لگائے گئے جنگلات۔ جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے، لگائے گئے جنگلات یہ مختلف مقاصد کے لیے حکومت نے لگائے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ مقصد کہ اس سے ماحول کو خوشگوار بنایا جائے اور آب و ہوا خوشگوار ہو، موسم خوشگوار ہو، تو اس اعتبار سے یہ درخت لگائے جاتے ہیں۔ یہ درخت پانی کے سمتور کو روکنے کے لیے بھی یہ درخت لگاتے ہیں، اور زمین کی کٹاؤ کو روکنے کے لیے، یعنی جب سیلابی پانی آتا ہے تو اس سے یہ زمین کی کٹائی ہوتی ہے، تو اس بہاؤ کے ساتھ زمین کی کٹائی کو روکنے کے لیے بھی حکومت جنگلات لگاتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر سپیدے اور الائچی کے درخت ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں دیودار، چیڑ کے درخت بھی وہ لگاتے ہیں ان علاقوں میں۔ یہ تھے لگائے گئے جنگلات۔ نمبر 6، جھاڑی دار جنگلات۔ جھاڑی دار جنگلات عموماً سندھ میں زیادہ ہے۔ سندھ کے علاوہ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی ایسے جھاڑی دار جنگلات ہیں، اور ہمارے علاقوں میں بطور ایندھن ایسے نباتات کی کاشت کی جاتی ہے، ورنہ عام طور پر یہ ہمارے علاقوں میں زرخیز، پنجاب کے جو زرخیز علاقے ہیں، یا وسطی کے پی کے جسے ہم وادی پشاور کہتے ہیں، تو ان علاقوں میں جھاڑی دار جنگلات تقریباً ناپید ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف صحرائی قسم کے علاقوں میں یہ جھاڑی دار جنگلات وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ یہ وہاں کے جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے لیے گھاس کا کام بھی دیتے ہیں، اور ایندھن کے لیے بھی وہ درخت یا جنگلات یہ جھاڑی دار وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے قدرتی نباتات میں ہمارے ساتھ خطوں کے اعتبار سے انہوں نے 6 قسم کے جنگلات ان کو کیٹیگری وائز کیا تھا، جو کہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کی جنگلی حیات۔ جنگلی حیات سے مطلب جنگلی جانور۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف جنگلی جانور پائے جاتے ہیں، جیسے کہ پہاڑوں میں مارہور اور برپانی تیندوا مین لیپرڈ اور چیتے بھی، اس طرح بیر، بالو اور سیاگوش جو ہے یہ بالکل شکل و شباہت سے بلی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کے کان کا آخری سرہ جو ہے وہ نوکدار ہوتا ہے۔ اس قسم کے کان ان کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک پتا ہوتا ہے، اس کا ایک سرا اس طرح نکلا ہوتا ہے، اس قسم کے کان ان کے ہوتے ہیں، اور جسامت میں بلیوں سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں سیاگوش۔ اس کے بعد ہے اوٹر۔ اوٹر نیولے جیسا ہوتا ہے اور جسامت میں ان سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے میدانی علاقوں کی طرف آتے ہیں تو چھپکلیوں کی مختلف اقسام
اور پرندوں کی بھی مختلف اقسام، مگرمچھ اور مختلف قسم کے سانپ وغیرہ یہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ پھر دریائے سندھ کے آخری حصوں میں پنجاب سندھ کی طرف جب ہم چلے جائیں تو وہاں پہ دریاؤں میں ہمیں وائٹ ڈولفن وہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو پاکستان کے جنگلی حیات میں یہ مختلف ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے اس ٹاپک میں بھی ہے کہ تیندوے اور چیتے، جسے ہم جیگوار بھی کہتے ہیں، لیپرڈ۔ دیکھیں، چیتے میں اور لیپرڈ یا جیگوار میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ چیتا جسمانی طور پر سمارٹ ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، اور تیندوے جو ہے وہ جسامت میں تھوڑے موٹے ہوتے ہیں۔ باقی اس کی جسامت بالکل سیم ہوتی ہے، ان پر بھی دونوں پر اس طرح بلیک بلیک اسپاٹس ہوتے ہیں اور یلوئش کلر کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جنگلی حیات کے بعد ہم آتے ہیں، یہ آپ کے پیجز پر بک میں پیج 59 پر باقاعدہ اس کا ایک ٹیبل دیا گیا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں جانوروں کی جتنی اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہے اس کو واضح کیا ہے کہ ممالیہ جانور وہ 180 اقسام کے ہوتے ہیں، یہاں پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کی 660 اقسام، رینگنے والے جانور جو کہ پھسلتے ہیں زمین پر سانپ کی طرح یا چھپکلیوں کی طرح، تو ایسے جانوروں کی تعداد پاکستان میں 174 ہے۔ مچھلیاں وہ 525 قسم کے مچھلیاں پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ حشرات اور کیڑے مکوڑے تقریباً 20,000 سے زائد اقسام یہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان کے قدرتی خطے، پاکستان کے قدرتی خطوں میں ایک میدانی خطہ ہے۔ میدانی خطہ وہ خطہ جو ہموار ہو، پہاڑی نہ ہو یا سطح مرتفع والے نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں میدانی خطہ۔ میدانی خطہ کے پی میں، وادی پشاور کے علاقے میں اور پنجاب سندھ میں پاکستان کے بڑے میدانی علاقے ہیں۔ زراعت کے اعتبار سے، صنعتی اعتبار سے اور رہائشی کاروباری ہر لحاظ سے میدانی علاقے بے مثال ہوتے ہیں۔ اس کے نعم البدل کوئی دوسرا علاقہ نہیں ہے۔ ترقی کا زیادہ دار و مدار وہ میدانی علاقوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صحرائی خطہ یہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں دنیا کے تمام وہ خصوصیات، وہ خطے یہاں پہ موجود ہے جو کہ کوئی ملک اس کا دعویٰ کرتا ہو۔ اگر کسی دنیا کے خطے میں زرخیز میدان ہے تو پاکستان میں بھی ہے۔ اگر بلند و بالا پہاڑوں کی وہ دعوے کرتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ اس سے بھی بلند و بالا پہاڑ یہاں پہ الحمدللہ موجود ہے۔ صحرا بھی موجود ہے، سرسبز میدان بھی موجود ہے، اور ساحلی علاقے اور سطح مرتفع میدان بھی موجود ہے۔ معدنیات سے مالا مال علاقے بھی یہاں پہ موجود ہے، اور دریاؤں کا ایک جال پاکستان میں بچھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے خصوصیات پاکستان میں موجود ہے۔ ضرورت صرف ایک اچھے حکمران کی ہے، ایک اچھے نظام کی ہے۔ یہ اسے پاکستان میں اس کی کمی ہے۔ تو صحرائی خطہ پاکستان کے چولستان، ترپارکر، اس طرح پھر مکران، ناڑا کے علاقوں میں یہ سارے ہمارے ساحلی علاقے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ آباد ہیں ان کا پیشہ وہ غلہ بانی ہے۔ معمولی سطح پر وہ زراعت کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے مویشیوں کو پالنے کی حد تک۔ اچھا، یہ لوگ خانہ بدوش ہیں، کھانے پینے کی تلاش میں
اور گھاس پوس کو تلاش کرنے کے لیے وہ کبھی ایک جگہ پر تو کبھی دوسرے جگہ پر ڈیرے ڈالتے ہیں۔ پھر پاکستان کا ساحلی خطہ ہے جو کہ ایران کے بارڈر سے لے کر انڈیا کے بارڈر تک 1046 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ اس میں لسبیلا، گوادر، کراچی، بن قاسم اور ٹٹا بدین کے علاقے اس میں شامل ہے۔ اس پٹی میں کراچی سب سے بڑا صنعتی شہر ہے اور اس کے بعد بن قاسم، گوادر وغیرہ آنے والے دوسرے بڑے شہر وہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں جیوانی، پسنی، ماڑا وہ علاقے ماہی گیری کے لیے مشہور سمجھے جاتے ہیں۔ وہاں پہ صرف ان لوگوں کو اجازت ہے چھوٹے پیمانے پر جو تجارت کرنے والے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ۔ خشک اور نیم خشک، خشک پہاڑی علاقے ہمارے کے پی میں باجوڑ کے علاقے، ممن کے علاقے اور اس علاقوں میں آتے ہیں تو خیبر، جمرود وغیرہ یہ علاقے۔ پھر بلوچستان میں خزدار، چاغی یہ علاقے، اور پنجاب میں بھی کچھ ایسے علاقے وہ ہے۔ تو یہ مکمل طور پر خشک ہے۔ اور نیم خشک پہاڑی میں سوات کے علاقے، ملکنڈ، مانسیرا یہ سارے علاقے جو ہیں، اٹک میں کچھ پہاڑیاں ہیں وہ نیم خشک پہاڑی میں شامل ہے۔ پانچویں نمبر پر مرطوب و نیم مرطوب پہاڑی خطہ۔ مرطوب پہاڑی خطہ وہ خطہ ہے جہاں پہ زیادہ بارشیں ہوتی ہو، جیسے کہ مری کے پہاڑ، گلیات کے علاقے، کاغان ناران کے پہاڑی علاقے، یہاں پہ کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہے تو اس لیے اسے مرطوب پہاڑی علاقے۔ نیم مرطوب میں دیر کے کچھ علاقے، سوات کے بالائی علاقے اور کاغان یا چترال کے علاقے یہ نیم مرطوب پہاڑی خطوں میں شامل ہیں۔ یہ تینوں ٹاپکس بلند پہاڑوں کے جنگلات سے لے کر جالیدار جنگلات تک، یہ پورا ایک ٹاپک پاکستان کی جنگلی حیات کچھ پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور کچھ ہمارے میدانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان کا ذکر ہم نے کیا۔ پاکستان کے قدرتی خطے، یہاں پہ 5 قدرتی خطوں، میدانی خطے، ساحلی، صحرائی، خشک و نیم خشک اور مرطوب و نیم مرطوب میدانی و پہاڑی علاقوں خطوں کے متعلق ہم نے بات کی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو اس ٹاپک کے حوالے سے تو آپ کریں ہمارے ساتھ۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔